علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نئی سیریز کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر آج ہمارا ہے بیٹا 7، چیپٹر نمبر ہمارا ہے چیپٹر نمبر ہمارا ہے 2، لیکچر نمبر 7۔ آج ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ 3 ٹاپک ہے، لیکچر نمبر 7 یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اکثر اگزام میں یہ سوال آتا ہے۔ بیٹا کازز میں انگلش میں پڑھا رہا ہوں، ساتھ اردو میں بولوں گا۔ انگلش میڈیم والوں کو انگلش میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی اور اردو میڈیم والوں کو اردو میں آسانی ہو جائے گی۔ بیٹا کازز آف دا سپریشن آف دا ایسٹ پاکستان اینڈ اٹس امپیکٹس، مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی وجوہات اور اس کے اثرات کیا ہوئے، یہ سوال ہے آج کا ہمارا۔ اور سب سے پہلے جو ایسٹ پاکستان ہے، جہاں پر بھی میں ای پی لکھوں گا، ای پی کا مطلب ہوگا بیٹا ایسٹ پاکستان۔ جو ایسٹ پاکستان ہے، سب سے پہلے بیٹا ایسٹ پاکستان ہم سے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ کب ہوا، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنی ہے، 16 دسمبر 1971۔ اب بیٹے سب سے پہلے ہم جس طرح ہم نے لکھا کازز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کو کازز بھی کہتے ہیں، کانسیکوینسز بھی کہتے ہیں، یا ریزنز بھی کہتے ہیں، یعنی وجوہات اردو میں اس کو کہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کون کون سی ہیں؟ صرف میں بیٹا ٹیکسٹ بک کو فالو کر رہا ہوں، ایکسٹرا زیادہ مٹیریل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ سم ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا مٹیریل جو ہے وہ لکھنا ایک ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی سے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹ کر کے اپنا ایکسٹرا مٹیریل جنریٹ کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹے آپ نے ٹیکسٹ بک کے اوپر جو بھی ہیڈنگز ہیں ان کو فالو کرنا ہے، کسی بھی ٹاپک کے لیے ان کو سمجھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اب بیٹے انکمپیٹنٹ نیشنل لیڈرشپ، اب سب سے پہلے ہماری بک والے نے جو لکھا انکمپیٹنٹ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہمارے رہنما ہیں، ہم تو ان کو ایز این لائلٹی کے طور پر انکمپیٹنٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو ٹو ڈفرینٹ کلیشز سم ایشوز آر جنریٹڈ وچ کاز دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ پرسنل انٹرسٹ اورینٹڈ پالیسیز کی وجہ سے اور کامن مین جو ٹرسٹ بلڈ اپ ہے، ایک عام شہری کا جو ٹرسٹ بلڈ اپ ہے بنگالی کا، وہ نہیں تھا۔ انکمپیٹنٹ لیڈرشپ، اس کا اردو میں کہتے ہیں نااہل ملک کی قیادت۔ ملک کی قیادت جو تھی اس کے اندر وہ نااہل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے نااہل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے جو پرابلمز تھے ملک کو سالو کرنے کے، ایٹ دا ٹائم جو ہمارے پولیٹیشنز تھے وہ ملک کے پرابلمز کو سالو کرنے میں ناکام رہے، بجائے یہ کہ وہ ایشوز کو ریزالو کر دے۔ انہوں نے مزید اس طرح کے سٹیپس لیے، ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، جس کی وجہ سے بجائے یہ کہ ایسٹ پاکستان والوں کے مسائل حل ہوتے، مزید مسئلے بڑھتے گئے۔ انفلوئنس آف دا ہندوز لٹریچر، جو ہندوز تھے چونکہ وہ مکار تھے، انفلوئنس ان کا زیادہ تھا ہماری فارن پالیسی کے اوپر، اس طرح ہمارے اور بھی معاملات میں۔ ہندوز کا انفلوئنس ہونے کی وجہ سے، یا ان کی نظریاتی بنیاد کے اوپر، یا کانسٹیٹوئنسیز میں یا کانسٹیٹیوشنل پیراڈائمز میں، اینی لحاظ سے ہر فارم کے اوپر، چونکہ ہم ان کے پیٹرنز کو ایجوکیشن پیٹرن ہو یا اس طرح کا کوئی بھی پیٹرنز ہو، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس لیے ہندوز کا انفلوئنس زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہندوز لٹریچر کا انفلوئنس جو تھا وہ زیادہ تھا، جو کہ مختلف جس سے پریجوڈائز یا تعصب جنم لیتا رہا، جس کی وجہ سے جو مشرقی پاکستان ہے اس کے علیحدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ آگے اکنامک ڈیپریویشن یا بیکورڈنیس جو ہماری ہے، ہم معاشی سطح کے اوپر غیر مستحکم ہو گئے تھے، ہماری جو معیشت ہے وہ ڈاؤن فال کا یا زوال کا شکار پذیر ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بنگالیوں کے مابین، یعنی ایسٹ پاکستان اس وقت اور ویسٹ پاکستان جو تھے، ایسٹ پاکستان کے جو مسائل تھے وہ ایز سچ سالو نہیں ہو۔ لینگوسٹک پرابلم تھا، ظاہر ہے جو زبان بولتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زبان جو ہے
وہ اس کو آفیشیل لینگویج کا درجہ ہونا چاہیے. سو بنگالی کہتے تھے بنگالی جو ہے آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے. ہم اردو بولنے والے کہتے تھے کہ اردو شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز این آفیشیل لینگویج. سو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جو کہ 1956 اور 62 دونوں کے آئین میں ہم نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں لکھنا پڑا کہ ہماری آفیشیل لینگویجز جو ہیں وہ ایک نہیں وہ دو ہوں گی. بعد میں ظاہر ہے 16 دسمبر 1971 کو جب بنگلہ دیش جس کو آج ہم بنگلہ دیش کا نام دیتے ہیں ایسٹ پاکستان جب وہ ہم سے علیحدہ ہوا تو تب جو تھا ہمیں کانسٹیٹیوشن میں 73 کے آئین میں ہم نے لکھا کہ نو آور آفیشیل لینگویج از اردو. لینگوسٹک پرابلم تھا, پروونشل پرجوڈائز تھا, صوبائی تعصب تھا. ایسٹ پاکستان والے کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے درجہ دیا جانا چاہیے مختلف جابز میں اپرچونیٹیز میں, جبکہ ویسٹ پاکستان والے جس میں آج ہم رہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں. سو مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ مختلف نقطہ نظر کا جو تعصب ہے صوبائی سطح کے اوپر کہ ہم بنگالی بولنے والے ہیں, ہم بنگال میں رہتے ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم اردو بولنے والے ہیں. سو اس طرح کے تعصب نے جنم لیا جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو ہم سے علیحدہ ہوا. اب بیٹے انڈیاز انڈو انٹرفیرنسز یا انڈیا پاکستان یا اینٹی پاکستان لٹریچر جو تھا وہ انڈیا کی ہیجمونیل یا اس طرح کی پالیسی جو تھی جس کی وجہ سے اس نے امپلیمنٹ کر دی, اس کی جو تھاٹس ہیں وہ ہمارے جو لٹریچر تھا اس کے اندر آ گئی, جس کی وجہ سے انڈیاز انٹو انٹرفیرنسز یا انڈیا جو ہے بھارت اس کی بیجا مداخلت کی وجہ سے کیا ہوا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے. اب بیٹے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جنرل جو الیکشنز ہوئے وہ 1970 میں ہوئے. اس میں عوامی لیگ کس کی سیاسی جماعت تھی بیٹے؟ عوامی لیگ تھی بنگالی زبان بولنے والوں کی, یہ عوامی لیگ تھی. اس کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ عوامی لیگ کو شیخ مجیب الرحمان. عوامی لیگ نے 313 ٹوٹل سیٹ میں سے 167 سیٹیں حاصل کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی اس نے کتنی سیٹیں حاصل کی بیٹا؟ ٹوٹل 313 میں سے 88 نشستیں جو تھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی. سو اکارڈنگ ٹو ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو اوپینین کے مطابق پبلک جس کو سب سے زیادہ کیا کرے اپوائنٹ کرے, جو پبلک کے نمائندے ہوں, سب سے زیادہ جس سیاسی جماعت کی سیٹس ہوں وہ گورنمنٹ بنائے. جبکہ گورنمنٹ کس کی بنی ویسٹ پاکستان میں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی بنی. جو امپورٹنٹ ترین آج کی پوری بحث و مباحثے کا یہ بک سے آپ پڑھ سکتے ہیں 6 پوائنٹس آف شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب الرحمان نے 1966 میں اپنے کیا 6 نکات پیش کیے. پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ یہ ہمارا آج کے لیکچر کا یہ سٹیپ 2 ہے. جب تک ہم شیخ مجیب کے 6 نکات کو انڈر ڈسکشن نہیں لائیں گے ہمیں پوری کی پوری بحث کو سمجھ میں نہیں آئے گی. شیخ مجیب الرحمان تھے کون؟ ان کی سیاسی وہ بنگالی کو لیڈر تھے, یعنی ایسٹ پاکستان کے لیڈر تھے, بنگالی زبان بولنے والوں کے لیڈر تھے. ان کی سیاسی جماعت کا نام کیا تھا بیٹے؟ عوامی لیگ تھا. اب بیٹے وہ کون سے ایسٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے؟ انہوں نے 6 نکات 1966 میں پیش کیے جو کہ کیا تھے میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. پہلا نقطہ تھا کہ جو ہمارا نیچر آف دا گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری ہونے چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک کے اندر ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے, ڈائریکٹ انتخابات ہونے چاہیے. اور ہمارا جو 2 سٹیپ ہے, نمبر 1 ہماری پالیسی میکنگ یا ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جو کہ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے وہ اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ الیکشنز کروایا جائے. نمبر 1 پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, میں پچھلی سیریز میں بتا چکے ہیں, جس کے اندر پرائم منسٹر کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے فیڈرلزم کے اندر, اور دوسرا کیا ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے. کہاں پر؟ جہاں اس اسمبلی میں جس اسمبلی میں 2 کام ہوتے ہیں, یعنی ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے. پالیسی میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر ہمیں کس طرح اس کو دیکھنا ہے؟ ڈائریکٹ الیکشنز کے تھرو. اب بیٹے پوائنٹ سیکنڈ, سینٹرل جو گورنمنٹ ہے جس کو بیٹے ہم اردو میں مرکزی حکومت کہتے ہیں, جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے ماتحت 2, ایک ہمارا دفاع ڈیفنس سسٹم, دوسری ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس. صرف یہ 2 مضامین ہونے چاہیے. یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں سے پوائنٹ نمبر 2 تھا. اب بیٹے the third point is that اس نے یہ کہا ٹیکس کلیکشن جو اتھارٹی not to be delivered to the center,
ٹو بی ڈیلیورڈ ناٹ سینٹر یا ناٹ ٹو بی ڈیلیورڈ سینٹر، یعنی جو ٹیکس کو جمع کرنے کا اختیار ہے وہ مرکز کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کس کے پاس ہونا چاہیے، دیٹ شوڈ بی کنورٹڈ یا ڈائیورٹڈ فرام ٹوورڈز آل پروونسز، ان کو تمام صوبوں کی طرف جو ہے کیا ہونا چاہیے، تمام صوبوں کو یہ اختیارات، یعنی کہ وہ ایسٹ پاکستان کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ڈائیورٹ ہو جانی چاہیے مرکز سے پروونس کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 4 از ایکسٹرنل بزنس ایگریمنٹ جو ہیں، جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جتنے بھی ایگریمنٹس ہونے ہیں تجارت کی غرض سے، وہ ول بی پرووائڈیڈ ٹو دا پروونسز، تمام صوبوں کو یہ اختیارات ہونے دیے جانے چاہیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو بھی جتنے بھی بزنس کے جو ہیں بیٹا جو معاملات ہیں وہ ہر صوبے کے پاس مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ اینڈ کنٹری گڈز یا کنٹری کی جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں، کنٹریز کی جو گڈز ہیں یا جو ہماری پروڈکٹس ہیں بیٹے، ان پروڈکٹس کو کیا ہونا چاہیے، پروڈکٹس یہاں پر میں نے لکھ دیا پروڈکٹس کنٹریز پروڈکٹس دیئر ول بی نو امپوزڈ آف دا ٹیکسیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ایکسپورٹ امپورٹ ہوں گی، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے تھرو ایک صوبے سے دوسرے ملک میں جائیں گی، یا کیا ہوگا ایکسٹرنل بزنس ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارا بزنس ہوگا، یہاں پر دوسرے ممالک کی بات نہیں بلکہ پروونس ٹو پروونس جتنے بھی ہمارے ٹریڈ کے ریلیٹڈ بزنس کے ریلیٹڈ ایگریمنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 EPB ایسٹ پاکستان شوڈ بی پرووائڈیڈ دا سیپریٹ ملٹری، ایسٹ پاکستان کو ایک علیحدہ ملٹری قیادت ملنی چاہیے، یعنی علیحدہ ملٹری قیادت کا مطلب یہ ہے کچھ فوجی قیادت مل جانی چاہیے، کس کے لیے، فار دا پروٹیکشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ سالیڈیرٹی آف دا کنٹری، یعنی ایسٹ پاکستان کو اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے میں کچھ نہ کچھ افواج جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 6 از لاسٹ پوائنٹ، سیپریٹ کرنسی سسٹم انٹروڈیوس فار دا بوتھ پروونسز سسٹم، یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں پروونس ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے اندر جو کرنسی ہے وہ دونوں کیا ہونا چاہیے، سیپریٹ کرنسی جو سسٹم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، انٹروڈیوس کرنا چاہیے دونوں صوبوں کے لیے، یا اس آر کا مطلب ہوتا ہے یا ایٹ لیسٹ کم از کم فار ایسٹ پاکستان شوڈ بی پرووائڈیڈ دا سیپریٹ ریزرو بینک سسٹم، یا وہ کہہ رہے ہیں کم از کم جو مشرقی پاکستان ہے اس کے پاس ایک علیحدہ خوشحالی جو بینک ہے، ایسا بینک ہونا چاہیے جس کے اندر ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، پیسوں کے معاملات ہیں، وہ تحفظ کے ساتھ رہ سکیں، سو دیٹ دا پرابلمس آر ناٹ پروڈیوس، تاکہ مرکز کے اندر اور ایسٹ پاکستان کے اندر یعنی ویسٹ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہ تھے 6 نکات جو کہ شیخ مجیب الرحمان نے یوں سمجھے کہ اس کو کی پوائنٹس کے طور پہ استعمال کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے تھرو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن ان کے جو نکات ہیں ان کو ایز اٹ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی، جس کے نتائج یہ نکلے کہ ہمارے امپیکٹس کیا تھے۔ امپیکٹس یہ تھے، سب سے پہلے اکنامک ڈاؤن فال ہو گئے، ہم ڈس اپوائنٹمنٹ جو تھی، مایوسی پھیل گئی، انزائٹی پھیل گئی، لوگوں کے مابین ڈسٹریس لیول شروع ہو گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کیا، بنگالی بولنے والے اور اردو بولنے والوں نے۔ اسی طرح ایسٹ پاکستان ڈیمیج دا پروونشل اٹانومی، کیونکہ شیخ مجیب کے 6 نکات نہیں مانے گئے، اس لیے جو اس کو ہم پروونشل اٹانومی کو بیٹا اردو میں ہم لکھتے ہیں صوبائی خود مختاری، کیا کہتے ہیں بیٹے، اس کو ہم صوبائی خود مختاری کہتے ہیں، اس لیے پروونشل اٹانومی جو تھی وہ ڈیمیج ہوگی، کس کی، ایسٹ پاکستان کی۔ ریپریزنٹیشن کا ایشو ہے، نمائندگی کا ایشو ہے، ظاہر ہے جس کی جو سیاسی جماعت ہے جس کی گورنمنٹ بننی چاہیے تھی، ایز سچ ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کی گورنمنٹ بنی ہو، ریپریزنٹیشن کا ایشو تھا، ظاہر ہے جب پبلک کی جس کسی اور کو ریپریزنٹ اگر کرتی ہے تو پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ ظاہر ہے بنگالیوں کو ان کی پاپولیشن کے پیرامیڈز کے مطابق یا جو ان کی جنرل الیکشن 1970 میں جو انتخابات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر انہیں ریپریزنٹیشن نہیں دی گئی، اس کی وجہ سے نمائندگی کے مسائل پیدا ہو گئے۔ کانفلکٹس بٹوین انکریز، تنازعات بڑھ گئے بٹوین دا بنگالی اینڈ اردو اسپیکنگ پرسن، بنگالی بولنے والے اور اردو اسپیکنگ کرنے والے دونوں کے مابین کانفلکٹس اور تنازعات بڑھ گئے، جس کی وجہ سے جو ہمارے مسائل تھے وہ حل نہ ہوئے۔ بالآخر 16 دسمبر 1971 کو، جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، جس کی کرنسی آج کل ٹکا ہے، ہماری روپیہ ہے، اور اسی طرح بیٹا بالآخر بالخصوص ایٹ دا لاسٹ 16 دسمبر 1971 کو ان تمام مسائل کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ کا کوئی سوال آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام۔